سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کچھ المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث کہنا یہ کیسا ہے؟ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے. وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا، وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائیلاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ولی ہو جائے اسے رب العالمین کن کی طاقت دیتا ہے، کن کی طاقت دیتا ہے. اللہ یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. بازو والے مہم چلا رہے ہیں، عربوں سے یہ مہم چل رہی، صرف اللہ، اونلی گاڈ، اللہ اللہ اللہ، بات ختم. اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے. یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو. امید کرتا ہوں آپ نے یہ تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے. مان لو آج سے 1000 سال پہلے ایک بے وقوف اس دنیا میں جنم لیتا ہے اور پھر وہ ایک کتاب لکھتا ہے اپنے حوالے سے یا اپنے بارے میں کہ میں وہ ہوں نعوذ باللہ جس سے پوچھ کے اللہ دن اور رات چینج کرتا ہے. میں وہ ہوں جس کے کہنے پہ اشارے پہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. مجھے اللہ نے کن کی طاقت بھی دیا نعوذ باللہ. اور میرا جو پاؤں ہے اس کو اتنی ایک طاقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اب آئیں گے ان کی تمام کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. جو بھی اللہ کا نیک انسان ہے اس کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میں وہ ہوں جس سے بنانے والے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو اشارہ کرتا جائے گا میں اس کو جو ہے وہ جنت میں ڈالتا جاؤں گا. اور بلکہ قبر میں بھی اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے. بس موت کا خوف بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی. مطلب بس اس نے یہاں سے وہاں چل کے جانا. پھر اس بندے کا انتقال ہوتا ہے. اب یہی چیزیں وہ اپنے کسی دوست کو، یار کو، بیلی کو، یا اس سے جو مزید تھرڈ کلاس دماغ کا پاگل آدمی تھا جو اس کو سمجھتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی توپ ہے کوئی بہت بڑی، وہ چیز اس کو ملتی ہے اور وہ آگے دنیا میں راج کرتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے کہ دیکھو جی ایک بزرگ تھا، ایک دوست تھا، وہ ایسے طاقتور تھا اور وہ ہزاروں سال سے چلتے 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 آج 2025 لگا ہوا ہے. تو اس 1000 سال پہلے سے جو سفر شروع ہوا اور آج 2025 چل رہا ہے، اس کے بیچ میں آپ خود بتائیں کتنے لوگوں کے عقیدے برباد ہو چکے ہوں گے. کتنے لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ ایک اوتار ہے اللہ پاک کا، پیغمبر کے بعد کوئی طاقت ہے تو وہ یہ عبد القادر جیلانی ہے، یا کوئی بھی اس کا ایک نام آپ رکھ لیں. یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، میں کسی ولی پہ جن کو یہ بنائے ہوئے ہیں کسی بھی کوئی تنقید وغیرہ نہیں کر رہا. بھائی ایک پانی کی باٹل دینا. ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ بھائی میرا بیگ گم گیا، میں بعد میں آ کے لے لوں گا. بھائی سوری معاف کر دینا. لیکن تم اتنی ہائی بات میں کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میرا بیگ گم گیا اس لیے ہائی باب میں تھا. تم اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نہرشاہ والی سرکار کی بارگاہ میں آئے ہو، جاؤ ان سے مانگ، وہی تیری مدد کریں گے. یا میرے نہرشاہ والی سرکار، بڑی امید لے کر آپ کے در پر آیا تھا اور میرا یہاں پر بیگ گم ہو گیا اور میرے سارے پیسے اسی میں تھے. اب میں اپنے گھر پہ کیسے جاؤں گا؟ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. بھائی تم بہت پریشان لگ رہے ہو. بھائی میرا بیگ گم ہو گیا. بھائی تم ٹینشن مت لو، یہاں جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہی چیز تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ خود بتاؤ، بنانے والی ذات وہ، آپ کی مدد کرنے والی ذات وہ، ہر مشکل میں، ہر دکھ تکلیف میں، اور اس کے بعد جو کریڈٹ آپ دے رہے ہو وہ اس کی ہی بنائی ہوئی کسی ایک چیز پر کہ یار اس شخصیت نے میری مدد کی. یہ مشرک پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ تو خود محتاج ہیں اس ذات کے. تم اس کو تلاش کرو نا جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، جس کو پیاس نہیں لگتی، جس کو بھوک نہیں، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ عز و جل ہے. تم اس کریم ذات کو چھوڑ کے جو تمہاری طرح کا انسان ہے اس سے مانگتے ہو تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ ذرا آج مجھے کمنٹس میں آپ نے خود ڈیفائن کرنا کہ شرک کیا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے اور میری بات سن کے سمجھ نہیں آئی تو جو آپ کو سمجھ آئی ہو یا شرک کی ڈیفینیشن یا جو آپ جانتے ہیں وہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ شرک ایکچولی طور پہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ڈھیلے جوتے یہ فرحت اور خوشی پیدا کرتے ہیں. کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے بلیک چپل نہیں پہننی چاہیے، تو اب ہمارا کام بھی ہے، ہم کیا کریں؟ مطلب بلیک چپل جیسے بیچیں، یا اب اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. سورۃ البقرہ میں وہ جو گائے تھی اس کی رنگت بیان ہوئی ہے
بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، یعنی وہ ایسی گائے ہو کہ جو زرد یعنی پیلی ہو جی، اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو جو دیکھنے والوں کو سرور دے یعنی خوشی بخشے۔ تو اس کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے یہ فرحت اور خوشی پیدا کرتے ہیں، غم دور کرتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، جبکہ کالے جوتے جو ہے نا یہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کالے جوتے پہننا ہی ناجائز ہو جائے، نہ پہنے تو اچھا ہے، بچے تو اچھا ہے، غموں سے بچنا چاہے تو دنیاوی غموں سے، البتہ یہ کہ اس کا پہننا، کالے جوتے پہننا یہ جائز، کالے جوتے کالے چپل بیچنا یہ بھی جائز ہے۔ ارے او میرے پیارے بابا، مگر بھولے اور کنفیوز بابا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ کالے جوتے پہننا منع ہے، وہ پہنیں گے تو ٹینشن بڑھے گی، تکلیف، دکھ، پریشانیاں آپ پر آ سکتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں۔ آپ خود بھی کنفیوز ہو چکے ہیں، عوام کو بھی آپ نے کنفیوز کر دیا ہے۔ بھئی ایک طرف تو رہو، جب کوئی آپ پہ فتویٰ ڈال دے، آپ کا مذاق اڑا دے، آپ کی ویڈیو کا، آپ کی چس بازی کا، پھر آپ کہہ دیتے نہیں پہننا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، بس کوئی اگر پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، دنیاوی تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ نہ پہنے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب آپ تو خود بہت کنفیوز لگ رہے ہیں مجھے۔ یہ جو آپ نے ارد گرد پٹھو اٹھائے ہوئے نا اپنے، یہ حسانہ، طارق اور یہ جتنے بھی آپ کے سرنیم کو یوز کر کے یہ آپ کے ساتھ ارد گرد پھر رہے ہیں، اگر ان کی پلٹون آپ کام کر دینا، آپ کی کنفیوژن ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ وہی کریں گے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، لیکن ابھی آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ یوں تو کوا اور بھینس ان کو تو دکھ درد سے مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ کالے ہیں نا یہ، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آئی تھنک کالے بالوں کی وجہ سے وہ ساری زندگی تکلیف میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ اگر وہ اپنے پیدا ہوتے ہی بال پیلے کروا لیتا نا، میرے خیال سے بدن کے اور سر کے اور جگہ جگہ جو بھی خفیہ جگہیں ہیں، اگر ان کے بال بھی پیلے کروا لیتا پیلی چپل کے جیسے، تو شاید اس کی دکھ تکلیف زندگی میں ہوتی نہ۔ تو ابھی آپ ایسا کرو نا، یہ جتنے بھی آپ کے پٹھو بیٹھے ہیں نا، آپ کے اشارے پہ جان دینے والے، تو آپ ان کو بولیں کہ پگڑی شگڑیاں اتاریں اپنی، جا کے پیلا کلر کروائیں اپنے بالوں کو، اور جس میں جو تمہارے کالے بال ہیں ان کو پیلا کروائیں تاکہ تمہاری ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ خالی پیلے جوتے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا، منع کیا تو دکھاؤ۔ بیٹا میں تیری یہ شاطرانہ چال جانتا ہوں۔ اچھا انجینئر صاحب نے آگے بتایا، حضور پاک نے رفع الیدین کا حکم بھی نہیں دیا، حکم دیا ہے تو دکھاؤ۔ ایک بات تو نے کی، ایک میں نے کی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ مالک بن حویرث، اور مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ 1.5 سال رہے ہیں دنیا میں، پوری زندگی آپ علیہ السلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، آخری وقت کو چھوڑ دینا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔